بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں بھی اس چیز کو واضح فرمایا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بھی، فرامین مطہرہ میں بھی اس چیز کو واضح کیا ہے۔ تمام اہل ایمان کو آپس میں تمام اہل اسلام کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کے درمیان میں آپس میں بھی کچھ گلے شکوے ہو جاتے ہیں اور آپس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس پر محبت قائم رہتی ہے، رشتے قائم رہتے ہیں اور ان چیزوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ ختم کر دیا جائے جن چیزوں کی وجہ سے محبتیں نفرتوں میں بدل رہی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دین کا معاملہ حساس ہے اور یہاں پہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ مسلم ہے۔ ہر ایک آدمی کو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہو، آپ یہ دعویٰ اور یہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گلی میں کھڑا ہوا کوئی آدمی، کوئی ریڑھی والا، کوئی پھل فروش، اس کو حضور سے زیادہ محبت ہو۔ یہ عقیدہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، بالتحقیق ہے، سب کا اس پر ایمان اور یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کی ذات کا تعارف کروانے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سارا مکہ نہیں مانتا تھا، بتوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، تو کونین کے آقا، نبیوں کے امام، مدینہ کے تاجدار ہی تھے جنہوں نے بتایا کہ وہ الہ واحد ہے، وہ معبود یکتا ہے اور وہی حاکم مطلق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و رسالت سے یہ پہچانا گیا کہ وہ الہ واحد ہے اور وہ معبود یکتا ہے۔ حضرات گرامی، ایسی صورتحال میں جب آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک سانحہ ہے، ایک ناحق قتل ہے، ایک ظلم کے طور پر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ اور اس کی یہ ساری باتیں، یہ جتنے آپ لوگ آئے کھڑے ہیں، یہ اس بات کے شاہد ہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ظلماً قتل ہوا ہے، وہ اپنا دائیں ہاتھ بلند کرے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، میڈیا والا اگر کوئی ہے اور کوئی اداروں والے، کوئی یہاں پہ موجود ہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا ہاتھ نیچے ہو، سب کے ہاتھ بلند ہے کہ یہ ظلماً قتل ہوا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اپنے ہاتھوں کو نیچے کر۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں قتل ہے، سراسر یہ قتل ناحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل ناحق کو منع کیا ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور شان میں کوئی آدمی جو ہے برے الفاظ اختیار کرتا ہے، تو پھر حق یہ ہے کہ وہ آدمی قانون کے جو ادارے ہیں وہاں پہ پہنچے، قانون کو جو نافذ کرنے والے ہیں ان کے پاس پہنچے، انہیں بتائے کہ یہ آدمی اس طرح سے کر رہا ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص جب یہ معاملہ بھی اس وقت نہیں ہوا، 8:40 پہ، کل اس وقت سے تھوڑا پہلے یہ معاملہ ہوا ہے، اس وقت تک تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اس دن کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اگر کوئی پہلے بات چیت ہوئی، جس طرح سے میڈیا پر کچھ اس کے بیان جو ہے وہ قاتل کے وہ وائرل ہوئے ہیں، اس نے کہا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ صرف فرض پڑھو، سنت نفل نہ پڑھو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ ادارے میں بیٹھا ہوا ہے،
بہت سارے دفاتر کا یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ لگا دیتے ہیں، اور وہاں کے جو سربراہان ہیں پھر وہ تلقین کرتے ہیں. اور یہ بڑی دکانوں کا بھی مسئلہ ہے جہاں پہ کئی سیل مین ہیں کہ وہ سارے اگر چلے جائیں تو پھر ان کو یہ اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں جو پہلے 1 بجے ہوتی ہے، کچھ 2 بجے والی میں ادا کر لیں، اس طرح سے نمازوں کو پڑھ لیں. اور جب سرکاری ادارے میں آپ ہیں تو ایسے وقت میں وہاں پہ نوافل میں زیادہ وقت لگانا اور مساجد میں زیادہ دیر بیٹھے رہنا، تو ایسے وقت میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صرف فرائض پڑھ کر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، سنتیں مؤکدہ بھی وہ ضروری ہیں، خیر ان کو بھی ضرور ادا کرنا چاہیے. سنت مؤکدہ جو ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے. جو آدمی نہیں پڑھتا اس کو چاہیے کہ پڑھنا چاہیے، اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. لیکن نوافل ایک آدمی کا ذاتی بینک بیلنس ہے، وہ جتنا چاہے اپنے ذخیرے کو بڑھا لے. اب نوافل پڑھتے رہنا مسجد میں بیٹھ کر اور سرکاری ڈیوٹی سے جہاں انسان نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہے اور غفلت کے ساتھ حرام کرنا ہے، تو وہاں پہ وہ جو ہے اگر غفلت اور کوتاہی کرتا ہے تو یہ درست نہیں. اگر سربراہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ تم فوراً پڑھ کر آ جاؤ تو اسے آ جانا چاہیے اپنے دفتر. یہ کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی کہ اس کی وجہ سے سربراہ ادارہ کو قتل کر دیا جائے. یہ شرعاً کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی ہے، لہذا اس طرح سے یہ کرنا یہ درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ ایک قادیانی تھا. یہ کہا گیا کہ وہ ایک قادیانی تھا. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میری اپنی مسجد میں ادھر کئی مرتبہ اس نے نماز جمعہ ادا کی ہے. کل بھی میرے بہت سارے نمازیوں نے کہا کہ جب اس کی اپائنٹمنٹ یہاں پہ تھی تو اس وقت وہ جمعہ اس مسجد میں پڑھتا تھا. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہوں گے. اور اسی طرح قائد آباد میں اب وہ تھا تو وہاں پہ جس مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا وہاں کے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ نماز جمعہ یہاں پہ ادا کیا کرتا تھا. ایک اگر قادیانی ہے تو وہ تو ایسی عبادت گاہوں میں، آپ کی عبادت گاہوں میں تو آ کے وہ نماز جمعہ نہیں ادا کرتے ہیں، وہ تو اپنا ادا کرتے ہیں. ان کے بارے میں آئینی اور قانونی طور پر یہ ایک بات مسلم ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن جنگ ان سے بھی نہیں کرنی ہے کہ جہاں نظر آئے ان کو مار دیں. یہ بات غلط ہے، کسی عالم نے نہیں کہا ہے، کسی مسلک کے کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ قادیانی جو ہیں ان کو آپ اس طرح سے کریں. ان کے ساتھ ایک ہمارا اختلاف ہے اور وہ قانونی اور آئینی ہے. کسی آدمی کو ظاہری طور پر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں برملا کہہ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اور سارا ارد گرد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ وہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کی ہو، اور لوگ وہاں پہ جو جمع ہو گئے اور وہاں پہ آ گئے اور پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ تو جس طرح غازی علم الدین شہید نے کوئی کام کیا تھا ایسا کام ہوا ہے. لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے اور نعرے بازی اور یہ ہوا. اب ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا. آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے بتا دیجیے کہ یہ قتل ناحق ہے، یہ دیکھ لیجیے یہ قتل ناحق ہے، یہ قتل ہے، سراسر قتل ہے. اس لیے جزاکم اللہ اپنے ہاتھوں کو نیچے. اس لیے اب ان احباب کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے قائد آباد کے گنجال کے دوسرے دوست احباب ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے تھے، ان کو یہ بتلایا گیا تھا. لیکن اب یہ سارا بھرا ہوا، دیکھیں اپنی صف کو دیکھ لیں، وہاں سے لے کر یہاں تک یہ بھرا ہوا. یہ سارے ہاتھ اٹھا کے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایمان والا تھا، وہ کوئی قادیانی نہیں تھا. اور ان کے ہاتھ ان کے گھر میں ان کی اماں جان قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. ساتھی اپنے شبوں میں قائم رہیں. جنازے کے بعد چہرہ دیکھ سکتے ہیں. پہلے پہل تو اس حقیقت کا علم نہیں ہوا
غلط فہمی میں لوگ جمع ہو گئے اور اس طرح سے خبر جو ہے وہ آگے پھیلنے لگ گئی. جو ہی لوگوں کو جیسے جیسے علم ہوتا گیا ویسے ویسے یہ دیکھیں ابھی تک لوگ آ رہے ہیں، بازار سے آ رہے ہیں. یہ اس محبت کی وجہ سے آ رہے ہیں، یہ اس کے ناحق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ قتل ناحق کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی حمایت میں آ رہے ہیں اور اس جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں. آ جائیں جی، آ جائیں. نیت فرما لیں جی. 4 تکبیر نماز جنازہ.